تحریک اسلامی اسلام کے عملی قیام کی جدوجہد کا نام ہے۔ اسلام کے عملی قیام کی جدوجہد کو اقامت دین کی جدوجہد کہتے ہیں۔ تو تحریک اسلامی کا مقصد جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ کے متعین کیے ہوئے نظام کو عملی طور پر نافذ کرنا اور اس دنیا کا نظام اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں دینا، اللہ کی بندگی اختیار کرنے والی جماعت کے ہاتھ میں دینا۔ یہ تحریک اسلامی کا مقصد ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا نظام قائم ہو جائے۔ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے، انسانیت تمام اس دنیا کے انسان جو ہیں اس مقصد کے حصول کے لیے کام کرنے میں لگ جائے، اور یہ مقصد یقیناً اللہ کی بندگی کے سوا تو کچھ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس وقت میں ہوئی ہے اور جس مقصد سے ہوئی ہے، ہمیں اس وقت کے حالات کو، اس پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور مکہ مکرمہ کا انتظام، وہاں کی حکومت، وہاں کے معاملات اس وقت کس کے ہاتھ میں تھے؟ قریش مکہ کے ہاتھ میں تھے۔ اور اس وقت عرب کی، مکہ کے اندر بھی اور مکہ کے علاوہ عرب کے جو حالت تھی، اخلاق کی پسترین سطح پر وہ معاشرہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تحریک اسلامی کے عملی قیام کے لیے جب بنیاد رکھی ہے تو کس شخصیت کو چنایا؟ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے میں تھے، انہی لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے، لیکن ایک ممتاز حیثیت کے مالک، ایک پر اثر شخصیت کے مالک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی لوگوں کے لیے باعث اطمینان اور باعث خوشی ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی پر تلاش کرنے کے باوجود بھی کفار اور مشرکین کو کوئی موقع، کوئی بات، کوئی معاملہ نظر نہیں آتا تھا، اس پورے معاشرے کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو عمارت تعمیر کرنے کے لیے جس شخصیت کو چنا، ان کی شخصیت کا بنیادی خاصہ جو ہے وہ اعلیٰ ترین اخلاق ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بات مشعل راہ ہے کہ تحریک اسلامی اس عملی جدوجہد کے نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان اخلاقی بنیادوں کو سمجھنا، ان کو اختیار کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ نتائج حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہ معاملہ تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہ معاملہ تھا کہ جو جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں جو افراد تیار ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کارکن سازی کی ہے اسلام کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں، تو پھر وہ بھی اس دنیا کے بہترین انسان قرار پائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت جب انہوں نے دنیا پر، جب انہوں نے عرب پر اور عرب کے بعد عرب سے باہر کی دنیا پر بھی حکومت کی ہے، تو وہ طرز حکومت، وہ
رہتی دنیا تک کا بہترین طرز حکومت قرار پایا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگوں کے معاملات تھی، لوگوں کے مسائل، لوگوں کے اوپر حکومت کن لوگوں کے ہاتھ میں تھی؟ جو اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے۔ اور پھر اس حکومت کا خاصہ کیا تھا؟ اس حکومت کے جو عوام تھی ان کی جان و مال بھی محفوظ تھی، ان کی عزتیں بھی محفوظ تھیں، انہیں وافر مقدار میں رزق حلال بھی میسر تھا، اور اس سب سے بڑھ کر جو سکون کی دولت ہے، جو امن کی دولت ہے، پھر یہ سب کچھ اتنا وافر اس معاشرے میں موجود تھا کہ کہیں کوئی مسئلہ، کہیں کوئی سازش، جب تک وہ یہ معاملات درست بنیادوں پر موجود رہیں، پھر یہ سارے معاملات جو ہیں وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو سہل جماعت کا اقتدار تک آنا ہے، ان اخلاقی بنیادوں پر اس معاملے کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بنیادی شرط ہے تحریک اسلامی کے مقصد کے حصول کے لیے کہ ہم ایسی صالح جماعت کو، اس جماعت، ایسے صالح افراد کی جماعت کو زمام کار ان کے ہاتھ میں دیں، حکومت کے معاملات ان کے ہاتھ میں دیں، تاکہ وہ اللہ کے خوف کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ طے کرتے چلے جائیں۔ تو امامت صالحہ کا جو قیام ہے، یہ وہ بنیادی محنت اور جدوجہد ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے دور میں کی ہے، اور ہمارے لیے آج وہی راستہ ہے۔ آج ہم اپنے ملک میں، اس دنیا میں اسلامی نظام کا عملی قیام اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں انہی اخلاقی بنیادوں کا سہارا لینا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارے سامنے واضح ہیں۔ اس سنت کا اتباع جب صحابہ کرام رضی اللہ نے کیا ہے تو انہیں بھی وہی پھل ملا ہے، انہیں بھی کامیابیاں ہی ملی ہیں، اور وہ اس دنیا سے کامیاب اور کامران ہی گئے ہیں، اور وہ اس دنیا کو ایسے بہترین نظام حکومت دے کر گئے ہیں، ایسا بہترین معاشی نظام دے کر گئے ہیں، ایسا بہترین اخلاقی نظام دے کر گئے ہیں، ایسا بہترین سیاسی نظام دے کر گئے ہیں کہ رہتی دنیا تک وہ قابل تقلید ہے۔ آج بھی اگر ہم امریکہ اور یورپ کی تقلید کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ کی سنت کا اتباع کرنا شروع کرتے ہیں تو کامیابی پھر وہی اسی طرح سے ملے گی، اسی درجے کی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ لیکن وہ مقام بدر تو ہم نے پیدا کرنا ہے، وہ جو بدر کی فضا ہے وہ تو ہم نے پیدا کرنی ہے، وہ جو ایمان کا درجہ ہے وہ تو تحریک اسلامی کے کارکنان نے پیدا کرنا ہے نا، کہ جب دنیاوی وسائل پر انحصار نہیں کیا گیا تھا، انحصار کرنا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن وہ سوال بھی نہیں تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا کہ دنیاوی وسائل کا سوال ہی نہیں تھا، اللہ پر توکل اتنا مضبوط تھا کہ دنیا کے وسائل بہت قلیل تعداد میں بھی بہت ہو گئے تھے۔ اصل معاملہ ایمان کی قوت کا تھا، اور اس ایمان کی قوت کے ساتھ ان کے اخلاق، ان کے معاملات اتنے بہترین تھے کہ جنگوں میں بھی انہوں نے اخلاق کا ایک معیار قائم کیا ہے، دشمنوں کو قتل کرنے کے حوالے سے بھی ایک مثال قائم کی ہے اعلیٰ اخلاق کی، کہ جو آج تک ناپید ہے۔ دنیا میں بڑی قوموں نے فتوحات حاصل کیے ہیں،
بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ عظیم گزری ہیں، لیکن وہ جو غزوہ بدر کا معاملہ تھا، وہ جو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات لڑے ہیں، وہ مثالیں آپ کو آج کی جنگوں میں نہیں ملیں گی۔ انسانیت کا احترام آپ کو آج کے ان حالات میں نہیں ملے گا جو انسانیت کا احترام رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت نے اس دنیا کے لوگوں کے لیے قابل تقلید مثال کے طور پر چھوڑا۔ تو امامت صالحہ کا قیام جو ہے یہ اقامت دین اس کی بنیادی ضرورت ہے، اور امامت صالحہ کیسے قائم ہوتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد تو ہم نے سمجھنا ہے کہ امامت صالحہ جو ہے وہ کیسے قائم کی جائے۔ اس دنیا میں جو اقتدار ہے، اس دنیا میں جو امامت ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کچھ بنیادی اصول ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں اللہ کی طرف سے کسی کو اقتدار سونپ دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ان معاملات کو سمجھنا ہے کہ یہ دو قسمیں ہیں اخلاقیات کی، کہ اگر انہیں ہم سمجھ لیں گے تو یہ اللہ کی سنت بھی ہم سمجھ لیں گے، اور آج کی دنیا کے حالات، آج کی دنیا کے معاملات کے پیچھے کیا خرابیاں ہیں، کیا غلطیاں ہیں، وہ بھی ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔